حدیث نمبر 355 انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ سحری اور نماز، ان دونوں کاموں میں کتنا وقت تھا؟ اس نے جواب دیا کہ 50 یا 60 آیتوں کی تلاوت کے برابر۔ فائدے: اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سحری دیر سے کھانا سنت ہے۔ جو لوگ رات ہی میں کھا کر سو جاتے ہیں وہ سنت کے خلاف کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 356 سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر سحری کھاتا، پھر مجھے جلدی پڑ جاتی کہ میں فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کروں۔ فائدے: اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز صبح سویرے ہی پڑھ لیا کرتے تھے۔ زندگی بھر آپ کا یہی عمل رہا۔ اون الابھاری 1657۔ حدیث نمبر 357 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میرے سامنے چند اچھے لوگوں کا بیان کیا، جس میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور اعتبار کے لائق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد سورج کی روشنی سے پہلے اور عصر کے بعد سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ فائدے: ثابت ہوا کہ جن وقتوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے ان میں نماز پڑھنا ٹھیک نہیں، البتہ فرضوں کی قضا اور سبھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، مثلا مسجد میں داخل ہونے کی 2 رکعتیں، چاند اور سورج گرہن کی نماز اور جنازے کی نماز وغیرہ۔ اون الباری 1608۔ حدیث نمبر 358 ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج نکلنے اور سورج ڈوبنے کے وقت اپنی نمازیں ادا کرنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ حدیث نمبر 359۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سورج کا کنارہ نکلنے لگے تو نماز چھوڑ دو یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، اور جب سورج کا کنارہ ڈوبنے لگے تو نماز چھوڑ دو یہاں تک کہ سورج پورا چھپ جائے۔ حدیث نمبر 360 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کی خرید اور فروخت اور 2 طرح کے لباس سے منع فرمایا۔ یہ حدیث نمبر 240 پہلے گزر چکی ہے، مگر اس روایت میں انہوں نے کچھ اضافہ کیا ہے کہ 2 نمازوں سے بھی منع کیا ہے، فرض کی نماز کے بعد ہر قسم کی نماز سے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح نکل آئے، اور عصر کی نماز کے بعد بھی یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے۔ فائدے: دن اور رات میں کچھ وقت ایسے ہیں جن میں نماز ادا کرنا صحیح نہیں ہے۔ فرض کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک، عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک، سورج نکلنے اور سورج ڈوبتے وقت، نیز دوپہر کے وقت جب سورج آسمان کے ٹھیک بیچ میں ہوتا ہے۔ ہاں، اگر فجر نماز قضا ہو گئی ہو تو اس کا پڑھ لینا جائز ہے۔ اسی طرح فرض کی سنتیں اگر نماز سے پہلے نہ پڑھیں جا سکیں تو انہیں بھی جات کے بعد پڑھ سکتا ہے۔ جو لوگ جماعت ہوتے ہوئے فجر کی سنتیں پڑھتے رہتے ہیں وہ حدیث کی خلاف ورزی کرتے ہیں، البتہ مکہ مکرمہ ان تمام مکروہ وقتوں سے الگ ہے۔ حدیث نمبر 361 معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ تم ایسی نماز پڑھتے ہو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، لیکن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا، بلکہ آپ نے تو اس کی مناہی فرمائی ہے، یعنی عصر کے بعد 2 رکعتیں۔ حدیث نمبر 362 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ قسم ہے اس اللہ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے لے گئے، آپ نے عصر کے بعد 2 رکعتیں ترک نہیں فرمائیں، یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے اور آپ کو وفات سے پہلے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں مشکل آتی تو پھر زیادہ تر نماز بیٹھ کر ادا فرماتے تھے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد 2 رکعتیں ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، لیکن مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، کہیں آپ کی امت پر گرا نہ ہو، کیونکہ آپ کو اپنی امت کے حق میں آسانی پسند تھی۔ فائدے: اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عصر کے بعد سنتوں کی قضا اور پھر اس کی ہمیشگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیتوں میں داخل ہے۔